بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 120 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق علم اسلام کی درآمدات اور برآمدات سے متعلق ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا علم اسلام کے مجموعی وسائل سے متعلق تھا۔ پچھلے سبق کا پہلا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے عالم اسلام کے مجموعی معدنی وسائل پر گفتگو کی، دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے صنعتی وسائل کے بارے میں پڑھا، اور تیسرا پوائنٹ پچھلے سبق کا مسلم ممالک کے مجموعی زرعی وسائل تھے۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا مسلم ممالک کی درآمدات اور برآمدات سے متعلق ہے۔ سبق کا پہلا پوائنٹ اہم درآمدات سے متعلق ہوگا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم برآمدات سے متعلق پڑھیں گے، اور سبق کا تیسرا پوائنٹ مسلم ممالک کے اندر پائے جانے والے پیشوں سے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم مسلم ممالک کی اہم درآمدات کا جائزہ لیں گے۔ وادی نیل اور وادی سندھ کا علاقہ زمانے قدیم سے اعلیٰ کپاس کی پیداوار اور سوتی کپڑے کے لیے مشہور ہے۔ ان کے علاوہ عراق، سوڈان اور یوگنڈا میں بھی خاص قسم کی کپاس کاشت کی جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کر لینے کے بعد جو کپاس مسلم ممالک کے پاس بچ جاتی ہے وہ دیگر ممالک کے ہاتھوں بیچ دی جاتی ہے۔ روئی خریدنے والے ممالک میں برطانیہ، جرمنی، فرانس اور جاپان سر فہرست ہیں۔ اب چونکہ کپڑا تیار کرنے کی صنعت بھی خاصی ترقی کر گئی ہے، اس لیے سوت اور سوتی کپڑا بھی جاپان اور امریکہ کو برآمد کیا جاتا ہے۔ روئی اور اس کی مصنوعات عراق، ایران، عرب امارات اور بنگلہ دیش کو بھی بھیجی جاتی ہیں۔ دوسری اہم درآمدات پٹسن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پٹسن بنگلہ دیش میں پیدا ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش پٹسن اور اس کی مصنوعات قریباً تمام مسلم ممالک کو مہیا کرتا ہے۔ ان ممالک کے علاوہ جو دیگر ممالک پٹسن کے خریدار ہیں، ان میں برطانیہ، ہالینڈ، جرمن، روس اور جاپان شامل ہیں۔ تیسری اہم درآمدات چاول ہے۔ ویسے تو چاول کئی مسلم ممالک میں پیدا ہوتا ہے، مگر بیشتر ممالک صرف اپنی ضروریات کے مطابق چاول کاشت کرتے ہیں۔ پاکستان اور مصر میں اعلیٰ قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے، جو بنگلہ دیش، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، جرمنی اور برطانیہ کو برآمد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ربڑ پیدا کرنے والے ممالک میں ملائیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ ان ممالک میں ربڑ کی صنعت کو زیادہ ترقی حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے بیشتر ربڑ خام حالت میں ہی دیگر ممالک کو، جن میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور جاپان شامل ہیں، بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں سے مسلم ممالک ربڑ کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ حال ہی میں مسلم ممالک نے بھی خام ربڑ سے مصنوعات تیار کرنے کی طرف توجہ دینا شروع کی ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش میں مسلم ممالک کی تیسری اہم درآمدات چائے اور قہوہ ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش میں چائے بڑی تعداد میں کاشت ہوتی ہے۔ ان ممالک کی چائے مسلم ممالک کے علاوہ برطانیہ کو بھی بھیجی جاتی ہے۔ مسلم ممالک میں سب سے زیادہ قہوہ انڈونیشیا برآمد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سینیگال اور کیمرون بھی چائے برآمد کرتے ہیں۔ مسلم ممالک میں تازہ اور خشک پھل کی بھی تجارت ہوتی ہے۔ پاکستان سے خشک پھل اور سبزیاں کافی مقدار میں فارس کے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ عالم اسلام کی سب سے اہم درآمدات معدنی تیل ہے۔ مسلم ممالک کے پاس 40% تیل ہے، مگر یہ ممالک ابھی تک تیل کو صاف کرنے اور اس سے دیگر مصنوعات بنانے کے سلسلے میں زیادہ ترقی نہیں کر پائے، اس لیے ان کا بیشتر تیل خام حالت میں ہی دوسرے ملکوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے۔ البتہ اب تیل کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے مختلف ممالک باہمی تعاون کے ذریعے کارخانے قائم کر رہے ہیں۔ تیل برآمد کرنے والے مسلم ممالک میں سعودی عرب، کویت، عراق، ایران، متحدہ عرب امارات، لیبیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام شامل ہیں۔ معدنی تیل کے اہم خریدار یورپی ممالک اور جاپان ہیں۔ ان اشیاء کے علاوہ موریتانیہ خام لوہا، نائجیریا یورینیم اور نائجر تانبا یورپی ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔ مسلم ممالک کے پاس عمدہ قسم کے قالین اور غالچے بھی موجود ہیں۔ یہ پاکستان، ترکی اور افغانستان میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ممالک ان قالینوں کو باہر کے ممالک میں بھیج کر خطیر رقم کماتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے عالم اسلام کی اہم درآمدات کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم برآمدات کا جائزہ لیں گے۔ مسلم ممالک زرعی پیداوار
پیداوار اور خام معدنیات کے اعتبار سے تو مالا مال ہیں، البتہ ان کے پاس ابھی تک وہ ٹریننگ شدہ اسٹاف اور مشینری موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے وسائل کو بطریق احسن بروئے کار لا سکیں اور زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کما سکیں۔ ماضی قریب میں مسلمان ممالک نے اس سمت خصوصی توجہ دی ہے، جس کی وجہ سے صورتحال آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ مسلم ممالک مشینری، انجینئرنگ کا سامان، زرعی آلات اور متعدد متفرق اشیاء بڑی مقدار میں درآمد کرتے ہیں۔ ان درآمدی اشیاء میں بیری و ہوائی جہاز، ریلوے انجن، ٹریکٹر، کاریں، اسکوٹر، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، گھڑیاں، مصنوعی ریشہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام اشیاء امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، سویڈن، رومانیہ، جرمنی، روس، چین اور جاپان سے درآمد کی جاتی ہیں۔ مسلم ممالک اس درآمد کی جانے والی مشینری کی مدد سے کئی نئے کارخانے لگا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو مسلم ممالک نہ صرف یہ کہ اپنی درآمدات میں کمی کر سکیں گے بلکہ اپنے ہاں کے خام مال سے بہتر مصنوعات تیار کر کے قیمتی زر مبادلہ بھی وافر مقدار میں کمانے کے قابل ہو سکیں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے سرسری طور پر مسلم ممالک کی اہم برآمدات کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب جو ہمارے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ بھی ہے۔ اس پوائنٹ کے اندر ہم مسلم دنیا کے اہم پیشوں کے بارے میں جانیں گے۔ مسلم دنیا میں پیشوں کی تقسیم بھی مختلف علاقوں میں میسر قدرتی وسائل، آب و ہوا اور پیداوار کی مناسبت سے اہم ہے۔ ان پیشوں میں سے سب سے پہلا نمبر زراعت کا آتا ہے۔ مسلم ممالک میں زراعت کے پیشے کو اولیت حاصل ہے۔ اکثر مسلم ممالک کی تقریباً 70 سے 75% آبادی کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق زراعت سے ہے۔ زراعت سے حاصل ہونے والی کئی اہم فصلیں ہیں جو مختلف اشیاء کی تیاری کے سلسلے میں بطور خام مال استعمال ہوتی ہیں۔ جن مسلم ممالک میں زراعت کا پیشہ وہاں کے لوگوں کا بڑا پیشہ سمجھا جاتا ہے ان میں بنگلہ دیش، پاکستان، ایران، عراق، ترکی، مصر، انڈونیشیا اور ملائیشیا شامل ہیں۔ دوسرا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، الجزائر، مصر، لیبیا اور مشرق وسطی اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں ماہی گیری ایک اہم پیشہ ہے۔ دریاؤں اور سمندروں سے مچھلیاں پکڑ کر یہ لوگ نہ صرف ملکی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ انہی دیگر ممالک کے ہاتھ بیچ کر قیمتی زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ تیسرا اہم پیشہ مسلم ممالک کا کان کنی ہے۔ مسلم ممالک کے وہ علاقے جنہیں قدرت نے معدنیات کے ذخائر سے نوازا ہے وہاں کے لوگوں کا ایک اہم پیشہ کان کنی بھی ہے۔ لوگ کانوں سے معدنیات نکالتے ہیں اور ملک کی معیشت کو سدھارنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق، ایران، انڈونیشیا، مراکش، الجزائر اور مصر میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کا پیشہ کان کنی ہے۔ مسلم دنیا کا چوتھا اہم پیشہ غلہ بانی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں وہاں کی نسبتاً خشک اور پہاڑی علاقوں میں بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں، اسے دودھ، گھی، گوشت، اون اور کھالیں حاصل کی جاتی ہیں۔ مسلم ممالک میں سے پاکستان، افغانستان، عراق، شام، سعودی عرب، اردن، لیبیا اور مراکش میں غلہ بانی کو ایک اہم پیشے کی حیثیت حاصل ہے۔ علاقوں میں مختلف قسموں کے جانور پالے جاتے ہیں۔ ان میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں، دمبا، اونٹ، گھوڑا، گدھا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ بات کرتے ہیں مسلم ممالک کے ایک پانچویں اہم پیشے کی جو کہ مزدوری ہے۔ مسلم ممالک کی ایک خاصی بڑی تعداد نے اب اپنی توجہ صنعتوں کے قیام کی طرف مبذول کر رکھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ان صنعتوں میں روزگار کے مواقع میسر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ صنعتی مراکز میں اور ان کے گرد و نواح کی آبادی کا ایک اہم پیشہ مزدوری ہے۔ مشرق وسطی اور افریقہ کے مسلم ممالک جن میں تیل کی صنعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہوئی ہے وہاں تیل نکالنے اور صاف کرنے کے لیے نئے کارخانے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کارخانوں میں لاکھوں افراد کو روزگار مہیا ہو رہا ہے۔ پاکستان بتدریج ایک صنعتی ملک بنتا جا رہا ہے۔ یہاں کئی صنعتی مراکز قائم ہو چکے ہیں، مثلاً کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور اور ملتان وغیرہ۔ ان صنعتی مراکز میں لاکھوں افراد مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ اسی طرح ایران، عراق، ترکی، مصر، لیبیا، سوڈان اور مراکش میں بھی کارخانوں میں مزدوری کرنا ایک اہم پیشہ بن گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مسلم ممالک میں قریباً 10% آبادی فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے۔ چھٹا اہم پیشہ ملازمت ہے۔ بیشتر مسلم ممالک کی آبادی کا ایک خاص تناسب ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ اس میں سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری ہر قسم کی ملازمت شامل ہے۔ سرکاری ملازمت کو عام طور پر زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں معاشی تحفظ نسبتاً زیادہ حاصل
ہوتا ہے۔ اسلام کا 7واں اور آخری اہم پیشہ دستکاری ہے۔ مسلم ممالک میں دستکاری کو بھی ایک پیشے کی حیثیت حاصل ہے۔ اہم دستکاریوں میں قالین بنانا، لکڑی پر عمدہ کشیدہ کاری کرنا، عمارتوں پر دیدہ زیب نقش و نگار بنانا، کپڑوں پر کڑھائی کرنا اور خوبصورت کام کرنا شامل ہیں۔ مسلمان فن دستکاری میں زمانے قدیم سے ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ مسلم ممالک انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطحوں پر مختلف پیشوں میں جدید علوم اور تحقیق کی روشنی میں نئی جہتوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ترقی کی منازل طے کر سکیں اور اپنے لوگوں کا معیار زندگی بہتر سے بہتر ترتیب دیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ تیسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے مسلم دنیا کے اہم پیشوں پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مسلم ممالک کی اہم درآمدات اور برآمدات کا جائزہ لیا۔ سبق کا پہلا پوائنٹ مسلم ممالک کی اہم درآمدات سے متعلق تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے مسلم ممالک کی اہم برآمدات کے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ مسلم دنیا کے پیشے تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔